السلام علیکم ڈیئر ویورس، آپ دیکھ رہے ہیں سندھی ٹیچر۔ میں آپ کو بنیادی سندھی، بیسک سندھی، اسٹارٹنگ سندھی، سندھی قاعدے اور الفبے سے پڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے بعد ہم نے اسٹارٹ کیا ہے کلاس 3 سے۔ جو چیپٹر پڑھیں گے اس کا مکمل اردو ترجمہ کریں گے۔ اس میں جو بھی ایکسرسائزز ہوں گے، کویشچن آنسر، فل ان دا بلینکس، الفاظ معنی، الفاظ جملے جو بھی ہوں گے وہ ساتھ ساتھ میں کرتے جائیں گے۔ اسی طرح ہم نے کلاس 3 ترتیب سے کمپلیٹ کر دیا تھا، کلاس 4، کلاس 5، اب کلاس 6 ترتیب سے چلتا آ رہا ہے۔ ان کلاسز کے الگ سے پلے لسٹ بنے ہوئے ہیں، آپ اپنی کلاس کے مطابق جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سندھی کی بک کلاس 6 میں چیپٹر 15 کمپلیٹ کر دیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے چیپٹر 16، جسے سندھی میں سبق سورہون پڑھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس چیپٹر کا ٹائٹل ہے ہوش محمد شیدی۔ یہ ایک شخص کا نام ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ ہوش محمد شیدی کون تھے اور ان کے مکمل تفصیل پڑھیں گے بارے میں۔ ہوشو شیدی جو نالو کے نہ بدو ہندو۔ ہوشو شیدی کا نام کس نے سنا نہیں ہوگا؟ ہوشو شیدی کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ یہ باقی تو ہوشو شیدی کا نام کے کا مطلب ہے کس نے، نہ کا مطلب ہوتا ہے نہیں، بدھو کا مطلب ہوتا ہے سننا، اور ہوندو کا مطلب ہوتا ہے ہوگا۔ ہن جو اصل نالو ہوش محمد آہی، ان کا اصل نام ہوش محمد ہے۔ آہی کا مطلب ہوتا ہے ہیبڑیے ہے۔ ہو پیریا تالپور حاکم میر کرم علی خان، وہ پہلے ٹالپور حاکم میر کرم علی خان وٹ نوکری ماں ہو، میر کرم علی خان کے پاس نوکری میں ملازمت کرتا تھا، یعنی نوکری کرتا تھا، ملازمت میں تھا، ٹھیک ہے۔ پوئے میر فتح علی خان، پھر اس کے بعد وہ پوئے کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں، پھر بعد میں میر فتح علی خان وٹ ملازمت کیائن، پھر بعد میں اس نے میر فتح علی خان کے پاس ملازمت کیا۔ ان بعد سندس پٹ میر صوبیدار جو خدمت گزار تھو، اس کے بعد انہوں نے اس کے بیٹے کے پاس جس کا نام میر صوبیدار تھا، اس کا وہ خدمت گزار رہا۔ مطلب پہلے وہ جو ہے شروع میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوش محمد شیدی کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ اس کا اصل نام جو ہے ہوش محمد تھا۔ پہلے وہ حاکم میر علی خان کے پاس نوکری کرتا تھا، پھر اس کے بعد میر فتح علی خان کے پاس ملازمت کرتا تھا، نوکری کرتا تھا، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے کے پاس وہ ملازمت کرتا تھا۔ 17 فروری 1943 عیسوی ماں 17 فروری 1943 عیسوی پر، تے کا مطلب ہوتا ہے پر، میانی وٹ میر نصیر خان انگریزن جے وچ ماں جنگ لگی۔ میانی ایک جگہ کا نام ہے، اس کے پاس، وٹ کا مطلب ہوتا ہے پاس، میر نصیر خان اور انگریزوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ وچ کا مطلب ہوتا ہے درمیان، لگی کا مطلب ہوتا ہے ہوئی۔ ان ماں میر نصیر خان بیا حیدرآباد جا میر، ان میں میر نصیر خان اور دوسرے حیدرآباد کے جو میر تھے وہ انگریزن وٹ گرفتار تھی ویا، انگریزوں کے پاس وہ گرفتار ہو گئے۔ یہ خبر بدی میر پور خاص وارے میر شیر محمد خان، یہ بات سن کر، یہ خبر سن کر مطلب یہ بات سن کر، یہ خبر بدی کا مطلب ہوتا ہے یہ بات سن کر، میرپور خاص والے میر شیر محمد خان نے انگریزن خلاف جنگ جو اعلان کیو، میر شیر محمد خان نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ جب اس نے سنا کہ میانی میں جنگ ہوئی اور وہاں پہ انہوں نے میروں کو گرفتار کر دیا، تو میرپور خاص والے میر نے بھی ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، انگریزوں کے خلاف۔ میر کرم علی خان جی بیوہ، میر کرم علی خان کی بیوہ، ان کی مطلب جو ہے
زوجہ تھی جو ان کے مطلب بعد بیوہ ہو گئیں، انہوں نے میر شیر محمد جی مدد لائے. انہوں نے اس کی بیوہ نے جہاں پہ پہلے ہوش محمد شیدی کام کرتا تھا، میر کرم علی خان وہ جو انتقال کر گئے، پھر ان کی بیوہ کے پاس کام کرنے لگی، تو وہ انہوں نے میر شیر محمد کے پاس جو ہے میر شیر محمد کی مدد کے لیے، جو میرپور خاص میں تھے ان کی مدد کے لیے ہوش محمد جہتہ، ہوش محمد کے ہاتھوں، جہتہ مطلب ان کے ہاتھوں سونین مہرن سا بریل ٹے کچر ڈیارے مکھ لیا، مطلب سونے کی مہروں کے ساتھ بری ہوئی جو ہے 3 خچر میں ان کو سامان بھجوا دیا. سونے کے مہروں سے بھرے ہوئے 3 خچر دے کر اسے روانہ کیا اپنے پاس سے. کس کی مدد کے لیے؟ میر شیر محمد، جو کہ میرپور خاص کے ایک میر تھے. انہوں نے جب جنگ کا اعلان کیا تو جو ہوش محمد شیدی جن کے پاس کام کرتا تھا، تو ان لوگوں نے، ان کی بیوہ نے اس کے ہاتھوں ہوش محمد شیدی کے ہاتھوں 3 خچر بھر کے سونے کی مہریں سے بھر کر 3 خچر اس کے پاس روانہ کیے کہ اس کی مدد میں جنگ میں کام آ سکیں. ٹھیک ہے. حیدرآباد جے ویجو دبی وٹ انگریزن این میر شیر محمد جے وچ ماں جنگ لگی. اب یہ جنگ کہاں ہوئی وہ بتا رہے ہیں. حیدرآباد کے قریب، ویجو کا مطلب ہوتا ہے قریب، دبی جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، ایک گاؤں کا نام ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر جو ہے انگریزوں اور میر شیر محمد کے بیچ میں لڑائی ہوئی، وہیں پر ہی مطلب وہ جگہ بتا رہے ہیں کہ کہاں لڑائی ہوئی. لڑائی ہلندے انگریزن جے ہک جاسوس. لڑائی کے دوران انگریزوں کے ایک جاسوس میرن جے بارود کی باہ ڈیئی ساڑی چڑھیو. انگریزوں کے ایک جاسوس نے لڑائی کے دوران جو ہے انگریزوں کے ایک جاسوس نے میروں کے جو بارود تھے جو انہوں نے جمع کیے تھے ان کو اس نے آگ لگا دی. باہ کہتے ہیں آگ لگانے کو. ڈیئی ساڑی چڑھیو مطلب آگ لگا کر انہیں جلا دیا. ساڑی چڑھیو کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا. انہیں خبر ملن تے ہوش محمد اندازو لگایو. یہ خبر ملتے ہی ہوش محمد نے اندازہ لگایا تہاڑے جنگ کٹن مشکل آئے، کہ اب جنگ جیتنا مشکل ہے. اس نے اندازہ لگایا. ان کرے ہن شیر محمد خان کے صلاح ڈنے. اسی لیے اس نے شیر محمد خان کو صلاح دی. جو میر تھا اس کو ہوش محمد نے صلاح دی جب اس نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہمارا جیتنا بہت ہی مشکل ہے، تو اس نے میر شیر محمد کو صلاح دی تاہو میدان ماں نکری ونے، کہ وہ میدان سے نکل جائے. آئیں کچھ وقت کا پوئے، اور کچھ وقت کے بعد چنگی طرح تیاری کرے. چنگی کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح تیاری کرے. اچھے انگریزن کا پورو بدلو وٹھے. مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ابھی نکل جاؤ، میر کو کہہ رہے تھے کہ آپ اب نکل جاؤ اور آپ جا کر اچھے طریقے سے تیاری کرو اور پھر دوبارہ سے انگریزوں سے لڑو اور ان سے اپنا پورا بدلہ لو. میر شیر محمد پہری تا یہاں گال کانا منے. میر شیر محمد نے پہلے تو یہ بات نہیں مانی، پر پوئے ہوش محمد کیس منائن میں کامیاب تھی ویا. پھر بعد میں ہوش محمد نے ان کو منانے میں کامیاب ہو گیا. کیس مطلب ان کو، منائن کا مطلب ہوتا ہے منانے میں وہ کامیاب ہو گیا اپنی بات کو. میر شیر محمد پنجے وفادار فوج جی کمان. میر شیر محمد نے اپنی، پنجی کا مطلب ہوتا ہے اپنی، وفادار فوج کی کمان ہوش محمد جے حوالے کرے، ہوش محمد کے حوالے کیا. پان میدان ماں نکری ہوئے، اور خود میدان سے نکل گیا. پان کا مطلب ہوتا ہے خود.
ہوش محمد ڈاڈے بہادری سا ویڈیو، ہوش محمد بہت ہی بہادری کے ساتھ لڑا، ویڈیو کا مطلب ہوتا ہے لڑنا۔ اوچ تو دشمن جی سپاہی جی گولی، ہوش محمد جی سینے میں ونی لگی۔ اوچ تو مطلب اچانک، دشمن کے سپاہی کی گولی ہوش محمد کے سینے میں جا کر لگی، ونی لگی کا مطلب ہوتا ہے جا کر لگی۔ ہو کرندے کرندی با کیترن دشمن کے مارے پوئے شہید تھیو، وہ گرتے گرتے بھی کتنے دشمنوں کو مار کر بعد میں شہید ہوا۔ مرن گھڑی تائیں، مرتے وقت تک، مرن گھڑن تائیں مطلب مرتے وقت تک، وہ نعرہ ہوتا، اس کا نعرہ تھا یا اس کے زبان پہ یہ نعرہ جاری تھا، تا مرویسوں سندھ نہ دیسوں، کہ مر جائیں گے سندھ نہیں دیں گے۔ وہ آخری تک یہی بات کہتا رہا کہ ہم مر جائیں گے لیکن سندھ نہیں دیں گے۔ سندس بہادری ائیں وطن پرستی، ان کی بہادری اور وطن پرستی کا دشمن ایترو تا متاثر تھیا، ان کی بہادری اور وطن پرستی سے دشمن اتنے ہی متاثر ہوئے جو پنجی کتاب ماں ہن شہید جی تعریف لکھی ویا، کہ اپنی کتاب میں اس شہید کی تعریف لکھ کر گئے۔ انگریزن ہوش محمد جو لاش پورے فوجی اعزاز ساں حیدرآباد جے قلعے، انگریزوں نے ہوش محمد کی لاش کو پورے کا مطلب ہوتا ہے مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ حیدرآباد کے قلعے اندر دفن کرایو، قلعے کے اندر دفن کرایا، ائیں بہادری جو نشان اور بہادری کا نشان توب، بہادری کا نشان ہے جس کو توب کہتے ہیں، سندس قبر تے رکھائی چھڑیو، بہادری کا نشان اس توب اس کے قبر پر رکھوا دیا۔ اسی کے ساتھ یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس میں 4 سوال ہیں۔ فرسٹ ہے 81 سوالوں کا جواب دیو، 4 کوشچن ہیں جس کے آنسر دینے۔ سیکنڈ ہے 81 لفظوں کا ضد لکھو، ان کے ضد بنانے ہیں جو کہ اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ فرسٹ کوشچن ہے ہوشو جو نالو چھو مشہور آہے، اس کا جواب ہے ہوشو جو نالو ان کرے مشہور ہو جو ہن انگریزن خلاف جنگ وڑی۔ ہوشو کا نام کس لیے مشہور ہے؟ ہوشو کا نام اس لیے مشہور ہے کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی۔ سیکنڈ ہے میانی وارے جنگ کے جے وچ ما لگی، میانی والی جنگ کس کے بیچ میں، کس کے درمیان ہوئی؟ میانی والی جنگ 17 فروری 1943 عیسوی تے، میانی والی جنگ 17 فروری 1943 عیسوی پر میانی وٹھ، میانی کے پاس میر نصیر خان ائیں انگریزن جے وچ ما لگی، میر نصیر خان اور انگریزوں کے بیچ میں ہوئی، یعنی سٹارٹنگ یہیں سے ہوئی تھی لڑائی کی۔ ہوش محمد جی شہادت کیئں تھی، ہوش محمد کی شہادت کس طرح ہوئی؟ ہوش محمد ڈاڈے بہادری ساں ویڈیو، ہوش محمد بہت ہی بہادری کے ساتھ لڑے۔ اوچ تو دشمن جی سپاہی جی گولی ہوش محمد جے سینے میں ونی لگی، اچانک دشمن کے سپاہی کی گولی ہوش محمد کے سینے میں جا کر لگی۔ ہو کرندے کرندی با کترن دشمنن کے مارے پوئے شہید تھیو، وہ گرتے گرتے بھی کتنے ہی دشمنوں کو مار کر پھر شہید ہو گئے۔ کیڑین گالین ماں خبر پوے تی تا انگریز ہوش محمد جی بہادری کا متاثر تھیا، کس باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ انگریز نے ہوش محمد کی بہادری، انگریز جو ہے ہوش محمد کی بہادری سے متاثر ہوئے، کس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ ہوش محمد جی بہادری ائیں وطن پرستی کا دشمن ایترو تا متاثر تھیا، ہوش محمد کی بہادری اور وطن پرستی سے دشمن اتنے ہی متاثر ہوئے جو پنجی کتاب میں ہن شہید جی تعریف لکھی ویا، جو اپنی کتاب میں ہن شہید کی تعریف لکھ کر گئے۔
यहाँ तक भी हम लिख सकते हैं इसका आंसर। अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये भी ऐड कर दीजिए। अंग्रेज़न होश मोहम्मद जी लाश पूरे फ़ौजी एजाज़ सां हैदराबाद जे किले अंदर दफन करायो। यानी कि उन्होंने इस तरह एजाज़ में उनके ये काम किया तो उससे मुतासिर होकर ये काम किया, ये भी इम्पोर्टेंट है ऐड करना, मैंने ऐड कर दिया है। अंग्रेज़ जो है होश मोहम्मद के अंग्रेज़ों ने जो है होश मोहम्मद की लाश को मुकम्मल एजाज़ के साथ हैदराबाद के किले के अंदर दफन कराया। ऐं बहादुरी जो निशान तोप संदस कबर ते रखाई छड़ियो और बहादुरी का निशान तोप उनकी कबर पर रखवा दिया। नेक्स्ट था अल्फाज ज़िद, जो था जंग, उसका हो जाएगा अमन। कठिन मतलब जीतना, उसका हो जाएगा हाराइन मतलब हार जाना। मुश्किल, उसका हो जाएगा आसान। कामयाब का नाकाम, दुश्मन का दोस्त। और मरण का मतलब होता है मर जाना, और इसका जो इसकी ज़िद है जियन हो जाएगी मतलब जीना। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।